جی السلام علیکم جی عبید عرض کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت عالمین، ہمارے لیے نہیں، یہ دنیا کے لیے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، بات کرتے ہیں تھوڑی سی، یہ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، مفتی مولانا طارق مسعود صاحب۔ اچھا وہ نا شادیوں پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ جی شادیاں کریں آپ۔ انہوں نے خود بھی شادیاں کی ہوئی ہیں، 3 یا 4 یا مطلب کتنی شادیاں ہیں، بیوہ کے ساتھ ہیں، جیسے بھی شادی، کوئی اگلے پچھلے بچے ملا کے 15 16 17 بچے ہیں۔ ٹھیک ہے کریں۔ اچھا میں اس موضوع پہ بحث نہیں کرتا ہوں، اس قانون پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نساء میں اس بارے میں کہا ہے، میں اس پہ زیادہ کہ تھوڑی بھی بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا پہلے طارق مسعود صاحب کی بات کروں تو ایک اب کلپ آیا ہوا ان کا کہ ان کے داماد نے ان سے پوچھا ہے کہ مطلب میں دوسری شادی یا اور شادی کر لوں، تو طارق مسعود صاحب نے اس کے جواب میں یہ مطلب ہی کہا کہ جی یہ بات ان کو مجھ سے نہیں پوچھنی چاہیے، انہوں نے کرنا ہے تو کر لیں، کیونکہ اگر یہ پوچھیں گے تو میں ان کو نہ میں ہی جواب دوں گا، کیونکہ میری وہ بیٹی ہے، اس کو تکلیف ہوگی، اس کی سوکن آئے گی، سوتن آئے گی، تو مجھے بھی تکلیف ہوگی کہ میری بیٹی کو تکلیف ہو۔ میں ذاتی طور پہ ادنا طالب علم ہونے کی ناطے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کوئی بھی ایسا قانون بیان نہیں کرتا جس سے کسی کو تکلیف ہو جنس کی روح سے، یعنی کہ کوئی عورت پیدا ہوئی ہے اور بندہ پیدا ہوا، جو مرد پیدا ہوا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال ہے؟ وہ خوبصورت ہے، وہ بدصورت ہے، وہ کالا ہے، گورا ہے، اونچا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، ناٹا ہے، جو بھی ہے، اس میں اس کی اپنی کوئی یعنی کہ کردار نہیں ہے، اس کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح وہ عورت پیدا ہو یا مرد پیدا ہو، اس میں بھی اس کا کوئی اختیار نہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا قانون انسانوں کے لیے بنا دے، قطع نظر اس کے کہ وہ جرم کرے تو اس کو سزا ملے؟ وہ بات نہیں میں کہتا، وہ قانون تو اور ہے نا، اس میں بھی پھر جو جرم کرتے ہیں نا، جیسے فرعون بھی تھا تو وہ کہتا تھا نا جی میں خدا ہوں تو ایسے ہوں، تو لوگوں کے سامنے تو رات کو چھپ کے جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا تھا، وہ کہتا تھا جی یہ اللہ تعالیٰ تو آپ ہی ہیں، تو آپ میری تھوڑی سی عزت رکھ لیا کریں۔ اس طرح مطلب یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بیچ میں لاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا۔ اچھا طارق مسعود صاحب کو، مفتی صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہے کہ اس کی بیٹی پر کوئی سوتن لائے۔ اچھا خود وہ سوتنے لا رہا ہے دوسروں کی بیٹیوں پر اور کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اور جب یہ اللہ کا قانون ہے تم اپنے اوپر لاگو کر رہے ہو، تم خوشی حاصل کر رہے ہو، اور جب دوسرا خوش ہو رہا ہے تو تمہیں اس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا قانون بنا سکتا ہے کہ وہ کرنے سے، یعنی کہ احکامات خداوندی کی پیروی کرنے سے کسی کو دکھ پہنچے؟ ایک تو دکھ یہ ہے نا کہ آپ حق کے لیے لڑتے ہیں، تو جو باطل پر لڑ رہے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، تو obvious وہ تو ہو گیا نا وہ راستہ، ایک غلط راستہ ہے ایک سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو سیدھا راستہ اپنائے گا تو وہ غلط والے سے جنگ کرے گا، اس سے مسئلے ہوں گے، تو اس میں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، یعنی کہ ایک نے کچھ کیا بھی نہیں ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ جو عورتیں ہیں، یا تو یہ مان لیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک ایک دو دو تین تین چار چار عورتیں تم کر لو، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہ قانون ہے تو پھر مفتی صاحب کو اپنی بیٹی کے لیے تکلیف کیوں ہوگی؟ اچھا پھر ساتھ یہ حدیث بھی کر لیتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا علی کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ میری بھی بیٹی کے ہوتے ہوئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری شادی نہیں کی، یعنی کہ اس کی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ لیکن دوسری طرف آپ اس کو ذرا کیٹاگوریکلی دیکھیں تو یہ انگیسٹ قرآن کے آ جاتی ہے حدیث، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کر لیں شادی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی پر سوتن نہیں جانا، یعنی کہ قانون ڈیفرنٹ ہو گیا نا، کہ ایک کے لیے قانون کچھ ہے اور دوسرے کے لیے قانون، اور قانون کی تعریف بنیادی یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی نتائج دیتا ہے، ہمیشہ دیتا ہے اور اسی طرح ہی دیتا ہے، مطلب اس پہ جب بھی عمل کریں گے یہی نتیجہ نکالے، اور یہ ہر ایک کے لیے قانون، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، قرآن کا قانون ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ جی ایک کے لیے کچھ ہے ایک کے لیے، بلکہ یہ دنیاوی جو قانون ہے نا یہ بھی ہم کرتے ہیں، اس میں ہیرا پھیری کر لیتے ہیں۔ آئین میں یا قانون میں یہ نہیں ہے کہ آپ تفریق کریں امیر پہ غریب پہ، اس میں نہیں ہے، یہ ہمارے آئین میں نہیں ہے۔ امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے یہ ایک علیحدہ چیز۔ اصولی طور پہ قانون یہ ہوتا ہے کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا اور ہمیشہ ہی ہوگا۔ کوئی کام کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا اور ہمیشہ ہی نکلے گا۔ قانون اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ جی آج اس کا نتیجہ کچھ ہے، کل اور ہے اور پرسوں اور۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ توقع کس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا قانون بنائے کہ جس سے کسی کو جنس کی روح سے تکلیف ہو، اس کو اس میں مطلب وہ سوچے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ عجیب سی بات ہے، میں اس پہ اتنی سی بات ہی کروں گا کہ طارق مسعود صاحب خود شادیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اور اپنی بیٹی کی دفعہ ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی کہ جی یہ شادی نہ کریں۔ اس کو تو چاہیے تھا جب لوگوں کو تو تبلیغ کر رہا ہے کہ جی آپ شادی کریں، تو اس کو خود کہتا دماد کو کہ آؤ یار کٹھیاں چار کرو۔ اچھا پھر یہ کہتے ہیں جی میں باپ ہوں مجھے تکلیف ہو رہی۔ میرا یہی ہے سوال کہ جب تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا قانون کیسے بنا سکتا ہے جس سے انسانی جذبات کو ٹھیس پہنچے، اور اس صورت میں پہنچے کہ اس نے کوئی گناہ جرم کوئی غلطی کی بھی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو شادی ہے یہ دو دو چار چار کرنی پڑتی ہیں معاشرے میں، یہ معاشرے کا مسئلہ ہے۔ عورتیں زیادہ ہو جائیں، عورتوں میں مسائل ہوتے ہیں،
بچوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بچے پیدا کرنے کے مسائل ہوتے ہیں، ان میں ہے یہ ایشوز. لیکن ایک بات یاد ہے، جب بات اپنے پہ آئے اور آپ مبلغ بھی ہوں، لیڈر ہوں، لوگوں کو بتا رہے ہوں، تو پھر آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو سروائیو کر سکیں. اگر کوئی کام، میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ انصاف کا سیدھا سیدھا اصول ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے. اگر آپ یہ نہیں نہ کر سکتے تو آپ کو بات کرنے کا، مبلغ بننے کا، اسپیکر بننے کا کوئی حق نہیں. جو ہم کہتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم حاصل کرتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. اگر ہم اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے تو کہنے کا انداز، بات کا انداز یہ کچھ علیحدہ ہوگا، جذبہ کچھ علیحدہ ہوگا، اور یہ معاشرے کے لیے بھی بہتر ہے. یہ غور و فکر والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے جو حدیث سے نقلی ہے. اور طارق مسعود صاحب نے بھی خود شادیاں کی ہوئی ہیں، تو ان کو بھی یہ بات پسند ہے. کہتے ہیں مجھے تو بڑی تکلیف ہوگی. تو جب آپ نے تکلیف یہ دی ہوئی ہے دوسروں کو، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو تکلیف دے کے خود خوش رہ لیں؟ بات پھر وہی آ جاتی ہے، پھر لمبی لمبی ہو جاتی ہے کہ یہ جو اسکینڈینیویا، یہ جو لوگ ہیں ترقی یافتہ ہیں، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود یہ بے چین کیوں رہتے ہیں؟ انسان اس وقت تک مطمئن ہو ہی نہیں سکتا، انسانیت بلکہ مطمئن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اس میں طبقاتی فرق ہوگا. پوری دنیا میں جب تک آپ فرق نہیں نہ ختم کریں، طبقات کا، بیسک طبقات کا. ادھر جاتے ہیں جی کسی جگہ پہ، وہ کہتے ہیں جی شناختی کارڈ دکھاؤ. ایک دوسرا جاتا ہے، اس کو اسلام کے. جب تک معاشرے میں، دنیا میں یہ چیز ہوگی، یہ پروٹوکول ہوگا. پروٹوکول ایک کو روک لیا، اس کو روک کو دوسرے کو کہا کہ یہ آپ کو چاہیے. کبھی بھی انسانیت کو اطمینان نہیں ہو سکتا. پھر بات کریں جی. السلام علیکم. یا کتنے